اشفاق صاحب، آج جسٹس مثالیہ نیلم کا بطور چیف جسٹس مطلب ایک سال مکمل ہونے والے ہیں. تو ایک سال جیسے میں نے بات کی کہ گھر میں بھی خاتون اگر دیکھیں نا تو سب چیزیں ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہیں. تو مثالیہ نیلم کے آنے سے پہلے ہم نے بار اور بینچ کی بھی چپکلشیں دیکھی ہیں، بہت سے معاملات پر جی شیلنگ تک ہوتی رہی ہے. ایگزیکٹلی شیلنگ تک ہوتی رہی ہے. ہم اب وکلا برادری کو سڑکوں پر دیکھتے ہیں، احتجاج کرتے تھے. جب سے ایک سال ہوئے میں نے تو نہیں ایسے دیکھا ہے. ایٹ لیسٹ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں ایک دن بھی ہڑتال بھی نہیں ہوئی کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں ایسا کچھ ہوا ہے تو ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے. اب جو آپ نے بات کی شروع میں کہ آنریبل چیف جسٹس مثالیہ نیلم کا جو ایک سال مکمل ہونے والا ہے وہ آلموسٹ ہو چکا ہے. تو پہلی خاتون چیف جسٹس کا اعزاز جسٹس مثالیہ نیلم کے پاس ہے. اور جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تو ان کے جب وہ حلف اٹھانے کے بعد آئیں اپنے آفس بیٹھی چیمبر میں تو ان کی ٹیبل پر 14 لاکھ سے زائد کیسز کی فائلیں پڑی تھیں. ان کی ٹیبل پر پچھلے 4 سال سے ایک جج کی تقرری نہیں ہوئی تھی. یہ والے مسائل پڑے تھے. ان کی ٹیبل پر یہ مسائل تھے کہ وکلا بار اور بینچ کے جو تعلقات تھے وہ ٹھیک نہیں ہیں، چپکلش چل رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. ان کی ٹیبل پر سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی نہ دینے سے متعلق کئی اقدامات اور شکایات کے انبار لگے تھے. تو ہوا پھر یوں کہ انہوں نے پھر جیسا آپ نے کہا نا کہ خاتون جو ہیں وہ پورے گھر کو ساتھ لے کر چلتی ہیں، تو انہوں نے پھر ایز اے چیف جسٹس اپنا رول پلے کرنا شروع کیا. انہوں نے جو وکلا جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تو کچھ وکلا نے کہا کہ جی ہم ان کی تقرری چیلنج کریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہوئی. لیکن پھر ہم نے چند دن بعد دیکھا کہ وہی وکلا جا کر ان کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوا رہے ہیں. تو پھر وہ ان وکلا کو سمجھ آ گئی کہ جو ہم نے بات کی تھی وہ غلط تھی. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تو اصل جو مقصد تھا وہ سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانا تھا. تو اعداد و شمار جو مختار اندازے کے مطابق اگر ہم لگائیں تو اس ایک سال میں تقریباً 12 لاکھ سے زائد کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں. اچھا، آنریبل جسٹس مطلب جب وہ آئی تھی تو 14 لاکھ جو ان کے ٹیبل پہ کیسز کی فائلز پڑی تھی تو اس میں سے 12 لاکھ جو ہے وہ ہو گئے. اس ایک سال میں فیصلے کیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے 4 سال سے جب انہوں نے 11 جولائی 2024 کو عہدہ سنبھالا اس سے پچھلے پونے 4 سال میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج کی تقرری نہیں ہوئی تھی. اور تقریباً 35 کے قریب ججز کام کر رہے تھے اور 60 جو تھے وہ ججز کی اسامیاں خالی تھیں. تو انہوں نے پھر آتے ساتھ اس کے اوپر بھی کام کرنا شروع کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 9 جج ایک مرتبہ اور پھر 4 ججوں کی ایک مرتبہ لاہور ہائی کورٹ میں، یوں پھر 13 ججز کی تقرری انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کی. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ سائلین کو انصاف کی فراہمی اگر دینی ہے تو اس کے لیے آئی ٹی کا استفادے کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پوری ایک ٹیم بنائی اور اس کے مطابق اب دیکھیں بیٹھی وہ لاہور میں ہیں تو وہ اس وقت راجن پور، رحیم یارحان، ملتان، لیا کسی بھی عدالت میں کا جو کام ہے وہ اپنے موبائل پر بھی دیکھ سکتی ہیں. اور ان کے چیمبر میں بھی سارے کیمرے لگے ہیں کہ کون سا جج کیا کر رہا ہے، کون سا جج چیمبر میں بیٹھا ہے اور کون سا جج عدالت میں بیٹھ کے کیسز کی سماعت کر رہا ہے. اور یہ ان کے سٹرکٹ آرڈر ہیں. جب انہوں نے عہدہ سنبھالا انہوں نے کہا کہ ماتحت عدلیہ میں ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ججز عدالت کے بجائے چیمبر پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور وہیں پر کیسز کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دوران ڈیوٹی کوئی جج بھی چیمبر میں نہ بیٹھے، وہ اپنی عدالت میں بیٹھے چاہے کام ہے یا نہیں ہے، لیکن ڈیوٹی کے دوران وہ کمرہ عدالت میں بیٹھ کے کیسز کی سماعت کرے گا. تو ہم نے وہ بھی دیکھا، اس پر کمپلائنس ہوئی. آپ کو کوئی جج بھی جو ہے وہ دوران ڈیوٹی چیمبر میں بیٹھا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اتنی انہوں نے ڈسپلن اس ادارے میں انہوں نے مینٹین کیا ہے کہ آج سے پہلے جو عدالتی افسران ہیں، جو عدالتی ملازمین ہیں، ان کی حاضری نہیں لگتی تھی. وہ کیا کرتے تھے، آئے ہیں صبح رجسٹر والا جو سکولوں میں لگتا پرانا نظام تھا، مینول، جی کسی کی بھی حاضری لگوا دیں آپ. ہاں جی لگوا دیں، آئے سائن کر کے چلے گئے. اور بعد میں کسی نے کہا جی میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، وہ چلا گیا. کسی نے کہا جی میں نے شادی پر جانا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ سارے افسر غائب ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ڈاکٹر نہیں ملے گا آپ کو ہاسپٹل میں. انہوں نے پھر اس پر انہوں نے ایک ڈیجیٹل جو ہے وہ حاضری سسٹم کیا. اور اب ہوتا یہ ہے کہ صبح جب آپ نے 8 بجے آنا ہے تو موبائل ایک اپلیکیشن بنا دی گئی ہے. اس اپلیکیشن کے ذریعے وہ بندہ حاضری لگائے گا اور لوکیشن آن رکھے گا. اچھا. اور وہ آؤٹ نہیں ہو سکے گا. اگر وہ آؤٹ ہوتا ہے آفس کی حدود سے
تو ان کی لوکیشن آ جائے گی اور جو ان کا سپروائزری آفیسر ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکے گا. تو یوں ہم نے دیکھا کہ اب جو پورا سسٹم چل رہا ہے سارے عدالتی افسران دوران ڈیوٹی عدالتی ملازمین وہ ہائی کورٹ میں ہی موجود ہوتے ہیں, وہ وہاں سے باہر جا ہی نہیں سکتے. یہ بات بھی ختم ہو گئی. اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سائلین جو ماتحر عدالتوں میں جو کیسز کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ پورے پنجاب میں جو خاص طور پر جو اولڈ کیسز ہیں, جو پرانے کیسز ہیں 10-10 سال 15-15 سال 20-20 سال, انہوں نے کہا ودن 3 منتھ ان کا فیصلہ کیا جائے, چاہے جو بھی کریں لیکن ججز ان کو ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کریں. تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو اولڈ کیسز ہے اس کی تعداد بھی ختم ہونے کو ہے. اور کوئی ایسا کیس جیسے ہم کہتے نہیں ہیں کہ 40 سال پرانے کیس کا فیصلہ 50 سال, وہ چیزیں آپ کو یہاں پر نہیں ملیں گی. اور بعض اضلاع تو ایسے ہیں کہ وہاں پر یہ چیز 0-0 پہ چلی گئی ہوئی ہے, وہاں پر کوئی اولڈ کیس نہیں پڑا ہوا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نہ صرف لاہور ہائی کورٹ میں جب تقرریاں ہونے جا رہی تھی تو عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ پرچی سسٹم کوٹا سسٹم آ جاتا تھا. پوری جو یہ 13 کے 13 ججوں کی جو آنریبل چیف جسٹس نے تقرریاں کی ہیں یہ میرٹ پر صاف اور شفاف تقرریاں کی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ اتنے قابل جج ہیں کہ وہ دن رات محنت کر رہے ہیں, کوئی ان کو ٹائم کا نہیں پتہ. میں نے یہ بھی دیکھا کہ بعض ججز رات کو 10-10 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں, کیسز کی سماعت کر رہے ہیں اور صبح 8 بجے وہ عدالت میں ہوتے ہیں. تو ایک اس حوالے سے بھی جو باتیں کی جا رہی تھی وہ بھی باتیں اب کیسز نمٹانے کی جو شرح ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہو گیا.